رمضان کے پہلے دن میں اپنے پہلے روزے کی تیاری کے لیے صبح سویرے بیدار ہوا۔ ایئر لائن انڈسٹری کے ایک ملازم کی حیثیت سے میں جانتا تھا کہ میں اس دن کام کروں گا، لیکن میں نے آنے والے چیلنجوں کے باوجود اپنا روزہ رکھنے کا عزم کیا تھا۔ میں نے اپنے دانت برش کیے، اپنا چہرہ دھویا اور غسل کیا۔ اس کے بعد میں باورچی خانے میں گیا اور اپنے سحور کے لیے انڈوں اور ٹوسٹ کا سادہ سا کھانا بنایا۔ کھانے کے دوران میں نے قرآن کی کچھ آیات پڑھی اور رمضان کے کامیاب اور بابرکت مہینے کے لیے دعا کی۔ جیسے ہی میں اپنی شفٹ کے لیے ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہوا، مجھے تھوڑا سا خوف کے ساتھ مل کر جوش و خروش کا احساس ہوا۔ ایئر لائن انڈسٹری میں کام کرنا تناؤ کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر رمضان کے مصروف دور میں جب بہت سے مسلمان اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ تاہم میں پرسکون اور توجہ مرکوز رکھنے اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنا کام کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ جو دن گزرتا گیا، مجھے روزے کے اثرات محسوس ہونے لگے۔ میں نے تھوڑا سا کمزور اور تھکا ہوا محسوس کیا، لیکن میں نے اپنے کام میں مصروف رہ کر اپنے دماغ کو کھانے سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ چیلنجوں کے باوجود مجھے اپنے ساتھیوں کی حمایت سے حوصلہ ملا، جن میں سے بہت سے روزہ بھی رکھ رہے تھے۔ ہم سب نے دن بھر توجہ مرکوز رکھنے اور حوصلہ افزائی کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگا، مجھے افطار کے جوش و خروش کے ساتھ راحت کا احساس ہونے لگا۔ ایئر لائن نے ہمیں روزہ توڑنے کے لیے خصوصی افطار کا کھانا فراہم کیا، جس میں مختلف قسم کے لذیذ پکوان جیسے کھجوریں، سوپ اور روایتی عربی پکوان شامل تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روزہ توڑنے کا موقع ملنے پر شکر گزار محسوس کیا، جو میرے لیے دوسرے خاندان کی طرح بن گئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر اپنے فرائض جاری رکھے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں نے محسوس کیا کہ رمضان نہ صرف روحانی غور و فکر اور نشو و نما کا وقت ہے، بلکہ صبر، مہربانی اور دوسروں کے تئیں احترام کا مظاہرہ کرنے کا بھی وقت ہے۔ میں نے دن بھر مثبت رویہ برقرار رکھنے اور اپنے ساتھیوں اور مسافروں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ سلوک کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی دن ختم ہوا، مجھے ایئر لائن انڈسٹری میں کام کرنے کے چیلنجوں کے باوجود اپنے پہلے دن کے روزے کو مکمل کرنے کے لیے کامیابی کا احساس ہوا۔ میں جانتا تھا کہ رمضان کا مہینہ چیلنجوں کا سامنا کرتا رہے گا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بہت بڑے اجر اور روحانی ترقی کا وقت ہوگا۔ میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ہدایت فرمائے اور مجھے پورے مہینے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فرائض پر ثابت قدم رہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے رمضان کا پہلا دن میرے لیے ایک خاص اور اہم موقع تھا۔ اس مہینے کا آغاز روحانی بیداری، خود پر غور و فکر اور عبادات کے مہینے کا آغاز تھا۔ میں فجر سے پہلے بیدار ہوا اور سحری کی نماز ادا کی، جو دن کی پہلی نماز ہے۔ کھانے کے دوران میں نے رمضان کی اہمیت اور روزے کے چیلنجوں اور ثواب پر غور کیا۔ دن بھر میں اپنے آپ کو کاموں اور عبادات میں مشغول رکھتا تھا، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور دعائیں کرنا۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا، مجھے بھوک اور پیاس جیسے روزے کے جسمانی اثرات محسوس ہونے لگے، لیکن میں نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ یہ عارضی تکلیفیں ہیں اور روزہ رکھنے کا اصل مقصد زیادہ سے زیادہ خود اعتمادی اور روحانی شعور پیدا کرنا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوا، مجھے افطار کے لیے امید اور جوش و خروش کا احساس ہوا، وہ کھانا جو روزہ توڑتا ہے۔ میں نے کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنے کو یقینی بنایا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد میں نے مغرب کی نماز ادا کی، جو غروب آفتاب کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ شام بھر میں عبادات میں مشغول رہا، جیسے قرآن مجید کی تلاوت اور اضافی نمازیں ادا کرنا۔ میں نے دوسروں کے ساتھ صبر اور مہربانی کرنے کی شعوری کوشش بھی کی، کیونکہ رمضان اچھے کردار کو فروغ دینے اور دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کا وقت ہے۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی، مجھے سکون اور اطمینان کا احساس ہوا۔ روزے کی مشکلات کے باوجود میں جانتا تھا کہ میں ایک بامانی اور تبدیلی لانے والی عبادت میں مشغول ہوں، جو مجھے اللہ کے قریب لائے گی۔ میں نے دعا کی کہ پورے مہینے میں روزے